السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے حیوانات کی ساختی تنظیم، اس سبق میں ہم نے تنظیمی سطح، تشاکل کی اہمیت اور قہر کا مطالعہ کیا۔ آج ہم یہاں پر حیوانی بافتیں مطالعہ کریں گے۔ حیوانی بافتیں، بافت کسے کہتے ہیں؟ بافت خلیات کے مجموعے کو بافت یا ٹشو کہا جاتا ہے۔ بافت کا مطالعہ ہسٹولوجی کہلاتا ہے۔ نسیجیات، علم نسیجیات بافت کا مطالعہ کہلاتا ہے۔ اور بافت کسے کہتے ہیں؟ خلیات کے مجموعے کو بافت کہا جاتا ہے۔ بافتیں خلیات اور برو خلوی مادے سے تیار ہوتی ہیں۔ بافتوں کو، حیوانی بافتوں کو 4 حصوں میں درجہ بندی کی گئی ہے، جس میں نمبر 1 ہے سرحلمی بافت، دوسری ہے اتصالی بافت، تیسری ہے عضلی بافت اور چوتھی ہے عصبی بافت۔ تو ہم یہاں پر ان چاروں کا مطالعہ کریں گے، سرحلمی بافت، اتصالی بافت اور عضلی بافت اور عصبی بافت۔ یہاں پر سب سے پہلے دیکھیں گے ہم سرحلمی بافت۔ سرحلمی بافت یا ایپیتھیلیل ٹیشوز، ٹیشو یعنی بافت، ایپیتھیلیل، ایپی یعنی اپون، تھیلیل یعنی گروئنگ، ایپیتھیلیم بافت۔ یہ ایپیتھیلیل بافت جو ہوتی ہے یہ جسم کے بیرونی حصوں کو ڈھانکتی ہے۔ نمبر 1 دیکھیں گے ایپیتھیلیل ٹیشو جو ہوتے ہیں یا سرحلمی بافت جو ہوتے ہیں جسم کے بیرونی حصوں کو ڈھانکتے ہیں اور اندرونی اعضاء اور کیفے کی استر کاری کرتے ہیں۔ بیرونی حصوں کو ڈھانکتے ہیں اور اندرونی اعضاء اور کیفے کی استر کاری کرتے ہیں۔ سرحلمی بافت کے خلیات بین خلوی سیمنٹ نما مادے کے ذریعے باہم جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ سرحلمی بافت کے جو خلیات ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے سے کس کے ذریعے جڑے ہوئے ہوتے ہیں؟ سیمنٹ نما مادے کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ سرحلمی بافت یہ بیرونی حصوں کو ڈھانکتی ہے، اندرونی اعضاء اور کیفے کی استر کاری کرتی ہے۔ بافت جو ہوتا ہے خلیات کا مجموعہ ہوتا ہے، تو یہ بافت کے جو خلیات ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر سرحلمی بافت میں خلیات کس سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں؟ بین خلوی سیمنٹ نما مادے، سیمنٹ نما مادہ ہوتا ہے بین خلوی، اس کے ذریعے تمام خلیات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور کیا کہلاتے ہیں؟ سرحلمی بافت کہلاتے ہیں۔ سرحلمی بافتوں کے خلیات مخصوص جنکشن کے ذریعے ایک دوسرے سے مربوط رہتے ہیں۔ بافتوں میں یہاں پر مخصوص افعال انجام دینے کے لیے مختلف جنکشن ہوتے ہیں۔ یہ بافت ایک دوسرے سے مخصوص جنکشن کے ذریعے ایک دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں، رابطے میں رہتے ہیں۔ مختلف مخصوص فعل انجام دینے کے لیے یہاں پر مختلف جنکشن موجود ہوتے ہیں۔ تو ہم دیکھیں گے یہاں پر 3 قسم کے جنکشن یہاں پر دیے گئے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مضبوط جنکشن، گتھا ہوا جنکشن۔ یہاں پر مضبوط جنکشن یا ٹائٹ جنکشن، یہاں پر ٹائٹ جنکشن جو ہوتا ہے یہ یہاں پر سرحلمی بافت کے خلیات جو ہوتے ہیں یہ جنکشن جسمی مادوں کے رسنے کو روکتے ہیں۔ یہ ٹائٹ ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے مضبوطی سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ خلیات کی پلازما جھلیاں جو ہوتی ہیں مخصوص پروٹین کے ذریعے ایک دوسرے سے مضبوطی سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ مضبوطی سے جڑے ہوئے ہونے کی وجہ سے جسمی مادوں کو رسنے سے یہ روکتی ہے، جسمی مادوں کو رسنے سے یہ روکتے ہیں۔ ٹائٹ جنکشن، یہ خلیات کی جو پلازما جھلیاں ہوتی ہیں وہ مخصوص پروٹین کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہے پسینے کے خطوط، جو ہوتے ہیں پانی کے رسنے کو روکتے ہیں۔ یہ ہے ٹائٹ جنکشن کی مثال۔ تو یہاں ڈائیگرام میں دیکھیے تنگ جنکشن، ٹائٹ جنکشن۔ یہ تنگ جنکشن جو ہوتا ہے سرحلمی بافت کے خلیات کے درمیان میں یہ جنکشن ہوتا ہے، جسمی مادوں کے رسنے کو روکتے ہیں، جیسے پسینے کے خطوط ہے جو پانی کے رسنے کو روکتے ہیں۔ اس میں خلیات کی پلازما جھلیاں جو ہوتی ہیں مخصوص پروٹین کے ذریعے ایک دوسرے سے مضبوطی سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ پلازما جھلیاں ایک دوسرے سے مضبوطی سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں اور یہ پانی کے رسنے کو روکتے ہیں۔ یہ درمیان میں یہ جو جنکشن ہوتا ہے پانی کے رسنے کو روکتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہے دیکھیں یہاں پہ گیپ جنکشن۔ گیپ جنکشن جو ہوتے ہیں یہ متصل خلیات کے درمیان تسلسلی خلیہ مائع نالیاں فراہم کرتے ہیں۔ متصل خلیات یعنی متصل خلیات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے، متصل خلیات کے درمیان تسلسلی خلیہ مائع نالیاں فراہم کرتا ہے۔ مختلف اقسام کے رواں شوگر کے سالمات، امائنو ایسڈ وغیرہ گیپ جنکشن کے ذریعے ایک خلیے میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یہاں پہ شوگر کے سالمات، امائنو توشے وغیرہ اس گیپ جنکشن کے ذریعے ایک خلیے میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ قلبی عضلات میں موجود ہوتے ہیں۔ گیپ جنکشن کہاں پر ہوتا ہے؟ قلبی عضلات میں
موجود ہوتا ہے. یہ قلبی عضلات میں یہ مہیج کو تیزی سے ایصال کرتے ہیں, مہیج کو غیر خطبیت کو تیزی سے ایصال کرتے ہیں. گیپ جنکشن جو ہوتے ہیں یہ متصلسلی خلیہ مائی نالیاں فراہم کرتے ہیں, جیسے کہ یہاں پر مختلف اقسام کے شوگر کے سالمات امینو ایسڈ وغیرہ جو ہوتے ہیں اس گیپ جنکشن کے ذریعے ایک خلیے میں داخل ہو سکتے ہیں. اس کے بعد ہے رابطہ جست یا ڈیسموزوم عضلاتی خلیے جو ہوتے ہیں اس رابطہ جست یا ڈیسموزوم سے لیس ہوتے ہیں, جو مضبوطی سے جوڑنے کے لیے دو نوک کی کیر کا کام انجام دیتے ہیں. سرحلمی بافت جو ہوتی ہے یہ ایکٹوڈرم, اینڈوڈرم یا میزوڈرم سے ماخوذ ہوتی ہیں. کسی بھی نابتی پر جیسے ایکٹوڈرم, اینڈوڈرم اور میزوڈرم جو ہوتے ہیں اس سے سرحلمی بافت ماخوذ ہوتی ہے. سرحلمی بافت یہ جو ہوتی ہے یہ غیر واعی ہوتی ہے. یہ غیر واعی یعنی خون دستیاب نہیں ہوتا ہے, یہ ایسی بافت ہوتی ہے غیر واعی ہوتی ہے. یہ غذائی مادوں کو کس طرح حاصل کرتی ہے؟ نچلی اتصالی بافت کے خون کی نالیوں سے نفوذ پذیری کے ذریعے حاصل کرتی ہے. بعض سرحلمی بافت کے خلیوں کی آزاد سطح پر انگلی نما ابھار جسے مائکروویلائی کہتے ہیں پایا جاتا ہے. سخت حدبے موجود ہوتے ہیں. یہاں پر سخت حدبے غیر متحرک ابھار موجود ہوتے ہیں. بعض سرحلمی بافت میں یہ سخت حدبے جو ہوتے ہیں یہ غیر متحرک ساختیں ہیں جو تولیدی نالیوں اور اندرونی کان وغیرہ میں نظر آتے ہیں. تو سرحلمی بافت کیا ہے؟ سرحلمی بافت جسم کے بیرونی حصوں کو ڈھانکتی ہے اور اندرونی اعضاء اور کیفے کی استرکاری کرتی ہے. سرحلمی بافت کے خلیات جو ہوتے ہیں ایک دوسرے سے بین خلوی سیمنٹ نما مادے کے ذریعے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. ان سرحلمی بافت کے خلیات جو ہوتے ہیں ایک دوسرے سے مخصوص جنکشن کے ذریعے مربوط ہوتے ہیں. سرحلمی بافت کس سے ماخوذ ہوتی ہے؟ کسی بھی نابتی پر جیسے ایکٹوڈرم, اینڈوڈرم ماخوذ ہوتی ہے. سرحلمی بافت جو ہوتی ہے یہ بیسمنٹ ممبرین یا اساسی غشا پر ٹکی ہوئی ہوتی ہے. بعض سرحلمی بافت کے خلیوں کی سطح پر انگلی نما ابھار موجود ہوتے ہیں اور سخت ابھار یا جو کہ غیر متحرک ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. یہ غیر متحرک ساختیں جو ہوتی ہیں تولیدی نالیوں اور اندرونی کان وغیرہ میں نظر آتی ہیں. سرحلمی بافت پر خلیات کی پرتیں ہوتی ہیں. تو ان خلیات کی پرتوں کے لحاظ سے یہ دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے سادہ سرحلمی بافت اور دوسری ہوتی ہے مرکب سرحلمی بافت. سادہ سرحلمی بافت اور مرکب سرحلمی بافت یہ خلیات کی پرت کی تعداد کے لحاظ سے سادہ سرحلمی بافت اور مرکب سرحلمی بافت ہے. جسم میں پائے جانے والے مختلف قسم کے افرازی غدود سرحلمی ہوتے ہیں. افرازی غدود جو ہوتے ہیں ہمارے یہ کون سی بافت سے بنے ہوتے ہیں؟ سرحلمی بافت سے بنے ہوئے ہوتے ہیں. افرازی غدود جو ہوتے ہیں سرحلمی بافت سے بنے ہوئے ہوتے ہیں. تعداد کے لحاظ سے خلیات کی پرت کی تعداد کے لحاظ سے یہ دو طرح کے ہوتے ہیں, سادہ سرحلمی. اب یہاں پر دیکھیں گے ہم سادہ سرحلمی بافت کسے کہتے ہیں. سادہ سرحلمی بافتیں جو ہوتی ہیں خلیات کی واحد پرت پر مشتمل ہوتی ہیں. سادہ سمپل ایپیتھیلیم جو ہوتی ہیں خلیات کی صرف ایک ہی پرت پر مشتمل ہوتی ہیں اور یہ جسمی کیفے نالیوں اور خون کی نالیوں کی اندرونی استرکاری کرتی ہے. کہاں پر ہوتی ہے سادہ سرحلمی بافت؟ جسمی کیفے نالیوں اور خون کی نالیوں پر استرکاری کرتی ہے. یہ مادوں کے نفوذ, انجذاب, تخدیر اور افراز میں مددگار ہوتی ہے. سادہ سرحلمی بافت خلیات کی واحد پرت پر مشتمل ہوتی ہے. نمبر 2 کہاں موجود ہوتی ہے؟ جسمی کیفے اور نالیوں اور خون کی نالیوں کی اندرونی استرکاری کرتی ہے. اس کا فعل کیا ہے؟ یہ مادوں کے نفوذ, انجذاب, تخدیر اور افراز میں مدد کرتی ہے. اس کے علاوہ اب یہاں پر خلیات کی شکل کی بنیاد پر سرحلمی بافت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. کون؟ سادہ سرحلمی بافت کی جو خلیات ہیں ان کی بنیاد پر سادہ سرحلمی بافت کس سے تیار ہوتی ہے؟ خلیات کی واحد پرت پر مشتمل ہوتی ہے. تو یہاں پر جو خلیات ہیں ان خلیات کی شکل کی بنیاد پر ان بافت کو سرحلمی بافت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. نمبر 1 ہے سادہ فلسمانی سرحلما, سمپل اسکوائمس ایپیتھیلیم, پیومنٹ ایپیتھیلیم. سادہ فلسمانی سرحلما یا سمپل اسکوائمس ایپیتھیلیم کسے کہتے ہیں؟ یہاں پر دیکھیے سادہ جو ہوتی ہے اس سرحلمی کے خلیے جو ہوتے ہیں چپٹے اور فرش کے ٹائلز کی طرح ہوتے ہیں. تو سادہ فلسمانی سرحلما میں خلیے چپٹے اور فرش کے ٹائلز کی طرح ہوتے ہیں. ان کا مرکزہ جو ہوتا ہے بیضوی شکل کا
اور درمیان میں ہوتا ہے. یہ کہاں پر پائے جاتے ہیں؟ خون کی نالیوں، درو حلمہ، جسمی کیفے، بومن کیپسول کی دیوار، شش کا حیفرے دار کی استرکاری وغیرہ کی میاں حلمہ میں پائی جاتی ہے. کہاں پر ہوتا ہے؟ خون کی نالیوں، درو حلمہ، جسمی کیفو، بومن کیپسول کی دیوار. یہاں پر سادہ فلسمانی سر حلمہ کی استرکاری کی ہوئی ہوتی ہے. سادہ فلسمانی سر حلمہ کی خصوصیت کیا ہے؟ اس میں خلیے جو ہوتے ہیں یا شکل میں دیکھیے چپٹے اور فرش کی ٹائلز کی طرح ہوتے ہیں. ان کا مرکزہ جو ہوتا ہے بیضوی شکل کا اور درمیان میں موجود ہوتا ہے. تو سادہ سر حلمی بافت کو ان کی خلیات کی شکل کی بنیاد پر 3 جماعتوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں پہلا جو ہے سادہ فلسمانی سر حلمہ، جس میں خلیے کیسے ہوتے ہیں؟ چپٹے اور فرش کے ٹائلز کی طرح ہوتے ہیں. ان میں مرکزہ کیسا ہوتا ہے؟ مرکزہ بیضوی شکل کا ہوتا ہے اور درمیان میں ہوتا ہے. خون کی نالیاں ہیں، جسمی کیفے ہیں، بومن کیپسول کی دیوار ہے. یہاں پر سادہ فلسمانی سر حلمہ کی استرکاری کی ہوئی ہوتی ہے. دوسرا ہے یہاں پر سادہ مکبی سر حلمہ. یہ بھی اس کی دوسری جماعت ہے، سادہ مکبی. یہاں پر مکبی یعنی مکبی سر حلمہ میں کیا ہوگا؟ مکب نما خلیات کی واحد پرت پر مشتمل ہوتے ہیں. ان کا مرکزہ کروی شکل کا ہوگا اور درمیان میں ہوگا. سادہ فلسمانی کا بیضوی شکل کا تھا، فرش کی ٹائلز کی طرح تھا خلیہ. لیکن یہاں پر مکبی میں کیا ہے؟ مکب نما خلیات کی واحد پرت ہوگی یہاں پر، اور مرکزہ کروی شکل کا اور درمیان میں ہوگا. یہ بافت نابتی سر حلمہ جرمائنل ایپیتھیلیم نیفرون کے قریبی اور بعیدی پیشدار نالچے میں ہوتے ہیں. کہاں پر ہوتے ہیں؟ نیفرون کا قریبی پیشدار نالچہ اور بعیدی پیشدار نالچہ دو ہوتا ہے. ڈسٹل کنویولیٹڈ ٹیوبول اور پروکسیمل کنویولیٹڈ ٹیوبول جو ہوتا ہے، اور جرمائنل ایپیتھیلیم جو ہوتا ہے، اس میں یہاں پر استرکاری کیا ہوا ہوتا ہے. نیفرون کے قریبی پیشدار نالچے میں ان خلیات پر مائکرو ولائے ہوتے ہیں. یہاں پر ہم نیفرون کا قریبی پیشدار نالی میں جو انگلی نما ابھار ہوتے ہیں، تو ان خلیات پر مائکرو ولائے موجود ہوتے ہیں. وہاں پر سادہ مکبی سر حلمی بافت ہوتے ہیں. نیفرون کی ساخت میں جو بومن کیسا ہے، بومن کیسے میں سادہ فلسمانی سر حلمہ ہوتے ہیں. اس کے بعد بومن کیسا کے بعد جو قریبی پیشدار نالچہ ہوتا ہے، بعیدی پیشدار نالچہ، وہاں پر سادہ مکبی سر حلمہ. سادہ مکبی سر حلمہ کہاں پر ہوتا ہے؟ سادہ مکبی سر حلمہ نیفرون کی قریبی پیشدار نالچہ اور بعیدی پیشدار نالچہ کی استرکاری کی ہوئے ہوتا ہے، اور یہاں پر جو خلیات ہوتے ہیں مکب نما ہوتے ہیں. تو یہاں سے آپ کا ایک طویل جوابی سوال شروع ہو رہا ہے. سوال نمبر 3 ہے آپ کا، خلیے کی ساختی ترمیمات کی بنیاد پر سر حلمی بافت کی درجہ بندی کیجیے اور بیان کیجیے. تو سر حلمی بافت کیا ہے؟ سر حلمی بافت جسم کے بیرونی حصوں کو ڈھانکتی ہے اور اندرونی اعضاء اور کیفے کی استرکاری کرتی ہیں. سر حلمی بافت خلیات کی پرت کے لحاظ سے اس کی دو طرح کی ہوتی ہیں، سادہ سر حلمی بافت اور مرکب سر حلمی بافت. سادہ سر حلمی بافت کیا ہوتی ہے؟ سادہ سر حلمی بافتیں جو ہوتی ہیں، ان میں خلیات کی واحد پرت ہوتی ہے. یہ کہاں پر ہوتی ہے؟ جسمی کیفی نالیوں اور خون کی نالیوں کی اندرونی استرکاری کرتی ہے. یہ نفوذ، انجذاب اور افراز میں مدد کرتی ہے. سادہ سر حلمی بافت کو خلیات کی شکل کی بنیاد پر 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں پہلا ہے سادہ فلسمانی سر حلمہ. سادہ فلسمانی سر حلمہ یا سمپل اسکویمس ایپیتھیلیم کیا ہے؟ اس سر حلمے کے جو خلیے ہوتے ہیں وہ چپٹے اور فرش کی ٹائلز کی طرح ہوتے ہیں. ان کا مرکز کیسا ہوتا ہے؟ بیضوی شکل کا ہوتا ہے اور درمیان میں ہوتا ہے. یہ کہاں ہوتا ہے؟ بومن کیپسول کی دیوار اور جسمی کیفوں وغیرہ کی استرکاری کرتا ہے. اس کے بعد ہے سادہ مکبی سر حلمی بافت. مکبی یعنی ان کے خلیات کیسے ہوں گے؟ مکب نما ہوں گے. مکب نما خلیات کی واحد پرت پر مشتمل ہوتے ہیں. ان کا مرکزہ کروی شکل کا ہوتا ہے اور درمیان میں ہوتا ہے. یہ کہاں پر ہوتے ہیں؟ نیفرون کی جو قریب پیشدار نالچہ اور بعید پیشدار نالچہ ہوتا ہے، وہاں پر یہ پائے جاتے ہیں. نیفرون کا جو قریب پیشدار نالچے میں ان خلیات پر انگلی نما ابھار یا مائکرو ولائے موجود ہوتے ہیں. سادہ ستونی سر حلمہ. ستونی یعنی لامبے ستون کی طرح. تو یہ بافت یہاں پر کیسے ہوں گے؟ یہ بافتیں کیسی ہوں گے؟ یہاں پر خلیے کیسے ہوں گے؟ سادہ ستونی سر حلمہ میں لامبے ستون نما ہوں گے. یہاں پر بافت میں لامبے ستون نما خلیوں کی اکیری پرت پر مشتمل ہوتے ہیں. ان خلیوں میں مرکزہ جو ہوتا ہے بیضوی ہوتا ہے اور خلیوں کی قاعدے پر پایا جاتا ہے. کچھ مقامات پر اس میں عامل افراز کرنے والے گوبلیٹ سیلز بھی پائے جاتے ہیں. تو سادہ ستونی سر حلمہ میں خلیوں کی اکیری پرت لامبے ستون نما ہوتی ہے. سمپل میں کیا ہوتا ہے؟ سادہ فلسمانی میں چپٹے فرش کی ٹائلز کی طرح
اور سادہ مکبی میں کیسے ہوتے ہیں؟ مکب نما خلیات ہوتے ہیں. سادہ فلسمانی میں بیضوی شکل کا مرکز ہے، سادہ مکبی میں کروی شکل کا مرکز ہے. ان دونوں میں مرکزہ درمیان میں ہے، لیکن سادہ ستونی میں مرکزہ یہاں پر خلیوں کے قاعدے پر ہے اور یہاں پر بیضوی شکل کا مرکزہ ہے. سادہ فلسمانی میں بیضوی شکل کا مرکزہ ہوتا ہے، مکبی میں اور سادہ ستونی میں جو ہوتا ہے بیضوی شکل کا ہوتا ہے. یہاں پر خلیے جو ہوتے ہیں قاعدے پر پائے جاتے ہیں. اب سادہ ستونی سرحلما کو دو جماعتوں میں تقسیم کیا گیا. یہ باب دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے حدبے دار ستونی سرحلما اور غیر حدبے دار. حدبے دار حدبے کس میں پائے جاتے ہیں؟ ہم نے دیکھے پیرامیشیم میں پائے جاتے ہیں. کیسے حدبے ہوتے ہیں؟ تو یہاں پر سادہ ستونی سرحلما کے آزاد سطح پر حدبے پائے جاتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں حدبے دار ستونی سرحلما. یہ اکثر کہاں پر ہوتے ہیں؟ دماغ کے بطین، فیلوپین نالیاں، نخائی ڈور کی مرکزی نالی اور اختتامی شعبیہ وغیرہ کی اندرونی سطح پر موجود ہوتے ہیں حدبے دار ستونی سرحلما. اور غیر حدبے دار یعنی بعض ستونی خلیات میں حدبے موجود نہیں ہوتے ہیں. یہ کہاں پر ہوتے ہیں؟ معدے اور آنت کی استر کاری کرتے ہیں. آنت کی ستونی سرحلمی بافت میں خرد انگلی نما ابھار ہوتے ہیں جو انجذابی سطح کے رقبے میں اضافہ کرتے ہیں. تو سادہ ستونی سرحلما دو طرح کے ہوتے ہیں، حدبے دار ستونی سرحلما اور غیر حدبے دار ستونی سرحلما. بافت کی خلیات کی پرت پر دو لحاظ سے جو تقسیم کی گئی تھی. ابھی تک ہم نے کیا دیکھے؟ سادہ سرحلمی بافت کی قسمیں دیکھیں. اب ہم دیکھیں گے مرکب سرحلمی بافت. مرکب سرحلمی بافت کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک سے زائد، مرکب یعنی ایک سے زائد، تو ایک سے زائد خلوی پرتوں پر مشتمل ہوتے ہیں، اس لیے اسے مرکب سرحلمی بافت کہتے ہیں. اس کا اہم فعل کیا ہے؟ اس کا اہم فعل میکینکی دباؤ اور کیمیائی مادوں سے حفاظت کرنا ہے. یہ سرحلما خشک سطحوں کو ڈھانکتی ہے. مرکب سرحلمی بافت ایک سے زائد خلوی پرتوں پر مشتمل ہوتی ہے. اس کا اہم فعل میکینکی دباؤ اور کیمیائی دباؤ مادوں سے حفاظت کرنا ہے. یہ سرحلما کو ڈھانکتی ہے. یہ سرحلما گیلے رطوبتی جیسے بوخی، کہفہ، بلوم، مری اور مبھل کو ڈھانکتی ہے. اس میں خراطین نہیں پائے جاتے. یہ لعاب غدود، پسینے کے غدود اور لبلبی غدود کی لامبی نالیوں کی اندرونی استر کاری کرتی ہیں. یہ مثانے کی دیوار میں عبوری سرحلما کی طرح موجود ہوتی ہیں. تو مرکب سرحلما ایک سے زائد خلوی پرتوں پر مشتمل ہوتے ہیں. اس کا اہم فعل کیا ہے؟ میکینکی دباؤ اور کیمیائی مادوں سے حفاظت کرنا ہے. یہ سرحلما خشک سطحوں کو ڈھانکتی ہے. یہ لعابی غدود، پسینے کے غدود اور لبلبی غدود کی لامبی نالیوں کی اندرونی استر کاری کرتی ہے. تیسرا ہے غدودی سرحلما. بعض ستونی یا مکبی خلیات جو ہوتے ہیں یہ بعض مادوں کا افراز کرتے ہوئے غدودی سرحلما تشکیل دیتے ہیں. تو یہ غدود دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں یک قلوی یونی سیلولار گلینڈز اور دوسرے ہوتے ہیں کثیر قلوی ملٹی سیلولار گلینڈز. یونی سیلولار یک قلوی ایک خلیہ موجود ہوتا ہے، کثیر قلوی ایک سے زائد خلیات سے جو تیار ہوتے ہیں اسے کثیر قلوی کہتے ہیں. تو یک قلوی غدود جو ہوتے ہیں، غدودی خلیے جو ہوتے ہیں یہ آنت کی استر کاری کرتے ہیں. ساغر خلیے جو گوبلیٹ سیلز ہوتے ہیں. کثیر قلوی جو ہوتے ہیں یہ خلیات کی گچھوں پر مشتمل ہوتے ہیں، مثالیں پسینے کے غدود. اسی طرح غدود کو افرازات کی منتقلی کے طریقے کی بنیاد پر دو زمروں میں تقسیم کیا گیا ہے. افرازات کی منتقلی کے طریقوں کی بنیاد پر غدود کو دو زمروں میں تقسیم کیا گیا ہے. ایک ہوتا ہے بروں افرازی غدود اور دوسرا ہوتا ہے دروں افرازی غدود. ایکزوکرائن گلینڈز اور اینڈوکرائن گلینڈز. بروں افرازی غدود اور دروں افرازی غدود کسے کہتے ہیں؟ بروں افرازی غدود جو ہوتے ہیں یہ نالی دار ہوتے ہیں، انہیں نالی دار غدود کہتے ہیں. ایکزوکرائن گلینڈز نالی دار ہوتے ہیں جیسے میوکس، لعاب، کان کا میل، تیل، دودھ، ہاضمے خامرے اور دیگر خلوی مادوں کا افراز کرتے ہیں. دروں افرازی غدود جو ہوتے ہیں یہ غیر نالی دار اور بے خناتی غدود ہوتے ہیں. اینڈوکرائن دروں افرازی غدود جو ہوتے ہیں بے خناتی غدود ہوتے ہیں جیسے پیٹوٹری گلینڈ، تھائرائیڈ گلینڈ جو ہوتے ہیں یہ مختلف ہارمون کا افراز کرتے ہیں جو نالیوں کے ذریعے نہیں بلکہ خون کے ذریعے ان کے ٹارگٹ عضو یا ہدف اعضاء تک ترسیل کیے جاتے ہیں. انہیں دروں افرازی غدود کہتے ہیں. تو بروں افرازی غدود اور دروں افرازی غدود ان کے افرازات کی بنیاد پر ان دو جماعتوں میں تقسیم کیا گیا ہے. بروں افرازی غدود نالی دار ہوتے ہیں جبکہ دروں افرازی غدود جو ہوتے ہیں غیر نالی دار ہوتے ہیں. آپ کو اس پہ سوال پوچھا جاتا ہے 2 مارک کے لیے ایک سوال پوچھا جاتا ہے آپ کو بروں افرازی اور دروں افرازی غدود کے درمیان فرق کو
مثالوں کے ذریعے واضح کیجیے. تو برو افرازی غدود کسے کہتے ہیں؟ برو افرازی غدود یہ نالی دار ہوتے ہیں، جیسے لعاب، کان کے میل، تیل، دودھ وغیرہ دیگر خلوی مادوں کا افراز کرتے ہیں. اور درو افرازی غدود جو ہوتے ہیں یہ غیر نالی دار ہوتے ہیں، بے خناتی غدود ہوتے ہیں، اور یہ ہارمون کا افراز کرتے ہیں، جیسے پیٹوٹری گلینڈ، تھائرائڈ گلینڈ، ایڈرینل گلینڈ ہے. جو ان سے جو ہارمونز خارج ہوتے ہیں یہ نالیوں کے ذریعے نہیں بلکہ خون کے ذریعے ہدفی اعضاء تک ترسیل کیے جاتے ہیں. یہاں پر برو افرازی غدود جو ہیں، برو افرازی غدود کو ان کے افرازی طریقہ کار کی بنیاد پر 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ایک ہے میروکرائن، دوسرا ہے اپوکرائن، اور تیسرا ہے ہولوکرائن. تو یہاں پر آپ کو 2 مارکس کا ایک کوشچن ہے، دیکھیے کوشچن نمبر 14 ہے، نہایت مختصر جوابی سوالات میں ہولوکرائن اور اپوکرائن کے درمیان فرق واضح کیجیے. تو یہاں پر میروکرائن کیا ہے؟ میروکرائن جیسے لبلبا ہے، ان میں افرازی دانے بغیر کسی خلوی نقصان کے افراز کیے جاتے ہیں. اپوکرائن اسے منفصل افرازی غدود بھی کہتے ہیں. مثال ہے پستانوی غدود. میموری گلینڈز میں خلیے کا جو اوپری سطحی حصہ جو ہوتا ہے افرازی مادوں کے ساتھ علیحدہ ہو جاتا ہے. اوپری میموری گلینڈ میں سطحی حصہ جو ہوتا ہے افرازی مادوں کے ساتھ علیحدہ ہو جاتا ہے. اس کے دوسرا ہے ہما افرازی یا ہولوکرائن. اس کی مثال ہے تیل کے غدود. ان میں خلیہ مکمل طور پر تحلیل ہو کر مادوں کا افراز. تو اپوکرائن کی مثال ہے پستانی غدود، اور ہولوکرائن کی غدود مثال ہے شہمی یا تیل کے غدود. ہولو یعنی مکمل، ہما افرازی غدود. ہولو یعنی مکمل، تو خلیہ مکمل طور پر تحلیل ہو کر مادوں کا افراز کرتا ہے. اپوکرائن، اپو یعنی اوپری حصہ، خلیے کا اوپری حصہ افرازی مادوں کے ساتھ علیحدہ ہو جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں اپوکرائن. مثال ہے اس کی پستانوی غدود. تو آپ کو لکھنا ہے یہاں پر اپوکرائن اور ہولوکرائن میں فرق بتائیے. اپوکرائن میں خلیے کا اوپری حصہ مادوں کے ساتھ علیحدہ ہوتا ہے، جبکہ ہولوکرائن میں مکمل طور پر تحلیل ہو کر مادوں کا افراز کرتا ہے خلیہ. اس طرح یہاں پر آپ کا ایک 8 مارکس کا سوال کا جواب مکمل ہو رہا ہے کہ سرحلمی بافت کی درجہ بندی کیجیے اور اسے بیان کیجیے. تو سرحلمی بافت، سادہ سرحلمی بافت، سادہ مکعبی بافت، سادہ ستونی سرحلما، حدبے دار ستونی سرحلما، غیر حدبے دار ستونی سرحلما کسے کہتے ہیں، مرکب سرحلمی بافت کسے کہتے ہیں، اور غدودی سرحلما کے بارے میں آپ لکھیں گے یہاں پر مکمل اس جواب میں. اس کے بعد نیکسٹ دیکھیں گے ہم اتصالی بافت. پہلے ہم نے دیکھی سرحلمی بافت. حیوانی بافتوں میں پہلے ہم نے 4 حصوں میں جسے تقسیم کیا گیا حیوانی بافتوں کو. پہلا سرحلمی بافت دیکھیں، پھر اس کے بعد دیکھیں گے ہم اتصالی بافت یا کنیکٹیو ٹیشو. اتصال متصل سے ہے، متصل یعنی جوڑنا. تو یہ جو بافت ہوتی ہے یہ بافت اعضاء کو باندھنے اور سہارا دینے کا کام انجام دیتی ہے، متصل کرتی ہے، کنیکٹ کرتی ہے، اس لیے اسے اتصالی بافتیں کہا جاتا ہے. اتصالی بافت جو ہوتی ہے اعلیٰ حیوانات میں کثرت سے پائی جانے والی بافت ہوتی ہے. اس کا فعل کیا ہے؟ یہ بافت اعضاء کو باندھنے اور سہارا دینے والے مخصوص افعال انجام دیتی ہیں. یہ وقوع کے اعتبار سے میاں آدمی ہوتی ہے. اتصالی بافت خلیوں اور زائد خلوی قالب سے بنی ہوئی ہوتی ہے. اتصالی بافت کس سے بنی ہوتی ہے؟ خلیوں سے اور زائد خلوی قالب سے بنی ہوئی ہوتی ہے. اتصالی بافت کے قالب میں مختلف ریشے، بنیادی مادے جس میں پانی شامل ہے پایا جاتا ہے. پولی سیکرائڈز اور پروٹین پائے جاتے ہیں. ریشے بافت کو مضبوطی اور لچکداری اور لوچداری مہیا کرتے ہیں. اتصالی بافت میں پولی سیکرائڈز اور پروٹین پائے جاتے ہیں، ریشے پائے جاتے ہیں. یہ ریشے جو ہوتے ہیں بافت کو مضبوطی، لچکداری اور لوچداری مہیا کرتے ہیں. اتصالی بافت کو اس کے قالب میں پائے جانے والے مادوں اور خلیات کی بنیاد پر 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا. کس کی بنیاد پر؟ خلیات اور اس میں پائے جانے والے قالب میں پائے جانے والے مادوں کی بنیاد پر اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں پہلا ہے مقیم اتصالی بافت، دوسرا ہے ڈھانچوی اتصالی بافت، اور تیسرا ہے سیال اتصالی بافت. مقیم یعنی کنیکٹیو ٹیشو پراپر، سیکنڈ اسکیلیٹل ٹیشو، اور تھرڈ ہے فلوئڈ کنیکٹیو ٹیشو. ان 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے قالب میں موجود مادوں اور خلیات کی بنیاد پر اتصالی بافت کو. پہلا ہے یہاں پر مقیم اتصالی بافت.
مقیم اتصالی بافت جو ہوتی ہے، یہ مقیم اتصالی بافت جو ہوتی ہے کنیکٹیو ٹیشو پراپر، یہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے لوز کنیکٹیو ٹیشو، ڈھیلی اتصالی بافت، تو اور دوسری ہوتی ہے یہاں پر کثیف اتصالی بافت، ڈینس کنیکٹیو ٹیشو. تو اس میں پہلے ہم ڈھیلی اتصالی بافت دیکھیں گے. اس بافت کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں خلیے اور ریشوں کی جو ترتیب ہوتی ہے ڈھیلی ہوتی ہے. ڈھیلی اتصالی بافت جو ہوتی ہے یہ مقیم اتصالی بافت کی ایک قسم ہے. اس ڈھیلی اتصالی بافت کو پھر 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: حالہ اتصالی بافت، شحمی بافت اور شکبیہ اتصالی بافت. ڈھیلی اتصالی بافت جس میں خلیے اور ریشے کی طرح ڈھیلی ہوتی ہے، اسے 3 قسم میں تقسیم کیا گیا ہے: حالہ اتصالی بافت، شحمی بافت اور شکبیہ اتصالی بافت. حالہ اتصالی بافت جو ہوتی ہے یہ تمام اتصالی بافتوں کے مقابلے جسم میں کثرت سے پائی جاتی ہے. یہ بافت زیر جلد پرت تیار کرتی ہے. اس بافت کے خلیات جو ہوتے ہیں ریشہ نحوس، فائبروبلاسٹ، ماسٹ خلیے، کلاں عقل خلیے، شحمی خلیے اور پلازما خلیے. اس میں بافت کے خلیات کون سے ہیں، یہاں پر کیا کیا موجود ہوتا ہے دیکھیے. ریشہ نحوس خلیے ہوتے ہیں، ماسٹ خلیے ہوتے ہیں، کلاں عقل خلیے ہوتے ہیں یہاں پر موجود، شحمی خلیے ہوتے ہیں اور پلازما خلیے حالہ اتصالی بافت میں موجود ہوتے ہیں. حالہ اتصالی بافت یہ ڈھیلی اتصالی بافت کی ایک قسم ہے. ڈھیلی اتصالی بافت یہ مقیم اتصالی بافت کی ایک قسم ہے. مقیم اتصالی بافت یہ اتصالی بافت کی ایک قسم ہے. تو یہاں پر حالہ اتصالی بافت میں کون سے خلیے ہیں؟ نحوس خلیے ہیں، ماسٹ خلیے ہیں، کلاں عقل خلیے ہیں، پلازما خلیے ہیں اور شحمی خلیے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں گے ہم سب سے پہلے فائبروبلاسٹ یا نحوس ریشے نحوس جو ہے یہاں پہ ریشے ہی نحوس. سیکنڈ نمبر پہ دیکھیے میکروفیجز کے نیچے دیکھیں یہاں پر یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ اتصالی بافت کے بہت عام خلیے ہوتے ہیں جو ریشے تیار کرتے ہیں. غیر فعال خلیے جو ہوتے ہیں فائبروسائٹس کہلاتے ہیں. نحوس ریشے جو ہوتے ہیں اتصالی بافت کے بہت عام خلیے ہوتے ہیں اور ان کا فعل کیا ہے؟ یہ ریشے تیار کرتے ہیں. اس کے بعد دیکھیں گے ہم یہاں پر میکروفیجز تو فرسٹ ہے یہاں پر کلاں عقل خلیے جو ہے. کلاں عقل خلیے میکروفیجز جو ہوتے ہیں امیبا کی طرح ہوتے ہیں. یہ نگلنے والے اور اندرونی خاکروب اسکیونجز کی طرح کام کرتے ہیں. یہ خون کی مونوسائٹ خلیات سے ماخوذ ہو کر کلاں عقل خلیوں میں تبدیل ہوتے ہیں. بافت میں چست بیٹھنے والے خلیجی نسیجی خلیے یا ہسٹوسائٹ جبکہ گھومنے والے خلیے کلاں عقل خلیے کہلاتے ہیں. بافت میں چست بیٹھنے والے خلیے کیا کہلاتے ہیں؟ نسیجی خلیے کہلاتے ہیں، جبکہ گھومنے والے خلیے کلاں عقل خلیے کہلاتے ہیں. تو کلاں عقل خلیے یہ امیبا کی طرح ہوتے ہیں، یہ نگلنے والے اور اندرونی خاکروب کی طرح کام کرتے ہیں. تو حالہ اتصالی بافت جن خلیوں سے بنتا ہے اس میں ہم نے پہلا دیکھی نحوس خلیے جو کہ بہت عام خلیے ہوتے ہیں اتصالی بافت. اس کے بعد دوسرا دیکھیں ہم نے کلاں عقل خلیے میکروفیجز جو امیبا کی طرح ہوتے ہیں، یہ نگلنے والے اور اندرونی خاکروب یا انٹرنل اسکیونجز کی طرح کام کرتے ہیں. اس کے بعد ہم یہاں پر دیکھیں گے شحمی خلیے. شحمی خلیے جو ہوتے ہیں، شحمی خلیے چربی کے ذخیرے کے لیے مخصوص ہوتے ہیں. ایڈیپوسائٹس جو ہوتے ہیں، شحم یعنی چربی، شحمی خلیے جو ہوتے ہیں چربی کے ذخیرے کے لیے. اس کے بعد پلازما خلیے، یہ بی لیمفوسائٹ سے تیار ہوتے ہیں اور ضد اجسام تیار کرتے ہیں. پلازما خلیوں کا کام کیا ہے؟ اینٹی باڈیز یا ضد اجسام تیار کرنا. یہ پلازما خلیے تیار کس سے ہوتے ہیں؟ بی لیمفوسائٹ سے تیار ہوتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ یہ ضد اجسام یا اینٹی باڈیز کو تیار کرتے ہیں. کلاں عقل خلیے نگلنے والے اور اندرونی خاکروب کی طرح ہوتے ہیں. ماسٹ خلیے دیکھیں، ماسٹ خلیات جو ہوتے ہیں یہ ہیپیرین جو مخالف خون انجماد ہوتا ہے، ہسٹامائن اور براڈیکائنین اور سرٹونین مادوں کا افراز کرتے ہیں. ماسٹ خلیے کس کا افراز کرتے ہیں؟ ہیپیرین، ہسٹامائن، براڈیکائنین اور سرٹونین، ان مادوں کا افراز کرتے ہیں. ماسٹ خلیے کیا ہوتے ہیں؟ یہ خلیے ہیپیرین، ہسٹامائن، براڈیکائنین اور سرٹونین مادوں کا افراز کرتے ہیں. وائی پھیلاؤ سے سوجن، زخم اور تعدیے کے رد عمل میں اہم رول ادا کرتے ہیں. تو آپ کو نہایت مختصر جوابی سوالات میں سے ایک سوال ہے، سوال نمبر 15 ہے. آپ کو ماسٹ خلیات سے افراز ہونے والے کسی 2 مادوں کا نام اور ان کے افعال بتائیے. تو ماسٹ خلیات سے کون سے خارج ہوتے ہیں؟ یہاں پہ ہیپیرین ہے، ہسٹامائن ہے، براڈیکائنین ہے اور سرٹونین ہے. تو اس میں سے کوئی 2 کا آپ نام لکھیں گے اور ان کا فعل کیا ہے؟ وائی پھیلاؤ سے سوجن، زخم اور تعدیے کے رد عمل میں یہ اہم کردار ادا کرتے ہیں.
اسی طرح یہاں پر حالہ اتصالی بافت کے جو ریشے ہوتے ہیں یہ ریشے 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں کولیجن، دوسرے ہوتے ہیں جالدار اور تیسرے ہوتے ہیں لچکدار. کولیجن ریشے، ریٹیکولار ریشے اور الاسٹک ریشے 3 طرح کے ہوتے ہیں. کولیجن اور یہاں پر ریٹیکولار جو ہوتے ہیں یہ دونوں ریشے کولیجن پروٹین سے تیار ہوتے ہیں، جبکہ لچکدار جو ہوتے ہیں الاسٹک پروٹین کے بنے ہوتے ہیں. یہاں پہ بافت حالہ اتصالی بافت کے ریشے جو ہوتے ہیں 3 طرح کے ہوتے ہیں: کولیجن ریشے، جالدار ریشے اور لچکدار ریشے. تو کولیجن ریشے اور جالدار ریشے جو ہوتے ہیں کولیجن پروٹین سے تیار ہوتے ہیں، جبکہ لچکدار جو ہوتے ہیں یہ کولیجن سفید ریشے جو ہوتے ہیں بنڈلز کی شکل میں ہوتے ہیں، مضبوط اور تناؤ مزاحم ہوتے ہیں. جالدار ریشے جو ہوتے ہیں باریک ہوتے ہیں، جالی کی طرح باریک ریشے ہوتے ہیں. یہ ریشے بافتوں جیسے ہڈی کے گودے کو سہارا اور قوت دیتے ہیں. لچکدار ریشے جو ہوتے ہیں شاخدار ہوتے ہیں اور ان ریشوں کی شاخیں مل کر جال بناتے ہیں. یہ لچکدار غضروف اور رباط وغیرہ میں پائے جاتے ہیں. ڈھیلی اتصالی بافت کی اب دوسری قسم ہے یہاں پر شہمی بافت، ایڈیپوز ٹیشو. شہم یعنی کہ چربی. یہ بافت چربی کا ذخیرہ کرنے کے لیے مخصوص ہوتی ہے. اس میں شہمی خلیے کثرت سے پائے جاتے ہیں. زیر جلد پائی جانے والی شہمی بافت جسم کو حراری